اللہ سے دعا برائے حجت خدا۔ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت بن الحسن العسکری علیہ السلام صلوات علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رحمان و رحیم اللہ ذکر عظیم اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رحمان و رحیم اللہ حاضرین صدات مومنین کا محفل پاک پہ چل کر آنا قدم قدم عبادت میں شمار فرما۔ مالک اللہ حاضرین محفل میں اگر کوئی مریض ہے تو شفا عطا فرما۔ مومن مخصوص عدیل حسن مریض ہے، شفا عطا فرما۔ مالک اللہ آج کی مجلس عزاداری لنگر طعام کا ثواب مرحوم سید گلزار حسین شاہ صاحب کی ارواح تک پہنچا۔ سید دادے کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ وارثین خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ ہم سب کو کربلائے معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرما۔ وارث امام کا ظہور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پر محمد۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد صلوات۔ دعا ہے رحمان و رحیم اللہ آپ کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ وہ مہینہ اس میں نبیوں کے سردار ختمی مرتبت کے ظہور کا مہینہ ہے۔ 2 یا 3 احادیثیں اس نبی کی شان میں جس کے صدقے اللہ نے کائنات کو خلق کیا تھا۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ نبی اتنے عرصے کے بعد نبی بنے، جو بندہ ہو مسلمان، کیونکہ ہم مسلمان بنتے ہیں محمد کے کلمہ کے بعد۔ جو بندہ ہو مسلمان اور پھر اپنے نبی کی نہ مانے، پھر کلمہ نہ پڑھے تو بہتر ہے۔ نبی نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کو خلق کیا تھا، کچھ بھی نہ تھا، وقت نہ تھا، قبر نہ تھا، گھڑیاں نہ تھیں، دریاؤں کے اندر پانی نہ تھا، پہاڑوں کی بلندیاں نہ تھیں، کچھ بھی نہ تھا، صرف ایک محمد مصطفیٰ تھا، صرف ایک محمد مصطفیٰ۔ پھر فرماتے ہیں کن تو نبیًا و آدم بین الماء والطین، او میری امت میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ نعرہ حیدری ہندوستان نہ بھولو سارے اس رات سے ایک کتنے میں مولوی لمبا کتنے پڑھ دیں تو میں بھی مولوی ہوں تو پھر میں 2 گھنٹے
خالق ہے وہ مسجود ہے. خالق کہتے ہیں بنانے والے. جب تک کسی کو بنائے نہیں وہ خالق نہیں بنتا. وہ ہمیں بناتا گیا وہ خالق بنتا گیا. وہ ہمیں رزق دیتا گیا وہ رازق بنتا. اب خداوند متعال نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلوات اللہ خلق کیا. جب خلق کیا نا اپنے نبی کو خلق کرنے کے بعد فرمایا کتنا پیارا ہے وہ اللہ جس نے تجھ جیسے محمد کو خلق کیا. اب رحمان نے کہا یہ میرا پیارا جس سے میں محبت کرتا ہوں یہ اکیلا نہ ہو اس کا کوئی دوست بناؤں. تو اللہ نے کیا کیا انا و علی من نور واحد. پھر اپنے نور سے ایک اور خلق کیا جس کو علی کہا جاتا. محمد علی کو خلق کیا. پھر 14 کو خلق کیا نا. 14 کو سامنے رکھنے کے بعد اب توحید نے سوچا کہ اگر ان سے بہتر بناؤں تو بنا سکتا ہے بنا کیونکہ محمد سے بہتر میں نہیں بناؤں. اگر ان سے کم حسین بناؤں تو میری مصوری پہ داغ آئے گا. خداوند متعال سید کو اعلیٰ درجات میں بلند مقام عطا فرمائے. اب رحمان نے کیا کیا سامنے محمد کو دیکھا. محمد کو دیکھ کر علی اکبر بنا دیا. علی ابن ابی طالب کو سامنے رکھ کے حضرت عباس علیہ السلام کو بنا دیا. سیدہ کو سامنے رکھ کے سیدہ کو بنا دیا. اس انداز میں اب اللہ نے نبی معظم کو خلق کیا. خلق کرنے کے بعد نبی کے جسم عطر پر مطہر پر پسینہ سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے جی ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ جب نبی معظم کے جسم عطر پر پسینہ آیا نا اتنا پیار تھا اس رحمان کو. اس نے کہا میں اپنے حبیب کے پسینے کو بھی ضائع نہیں کروں گا. اب رحمان نے کیا کیا خالق السماء فی عرق الجبین. اس نے اپنے محمد کی جبین کی پیشانی کو لیا اور اس سے آسمان کو بنا دیا. اس کی جبین کی پسینے سے آسمان کو وَخَلَقْتُ الْأَرْضَ مِنْ عَرْقِ الرَّجُلَيْنِ. کہ بندے کہتے ہیں محمد ہم جیسا. رحمان نے رسول خدا کے پاؤں کے پسینے سے زمینوں کو بنا دیا. اب کیا کیا سینہ جعل الانبیاء من عرق صدرہ. اپنے آخری جملہ پوری ساری دہاڑ بھائی رات بولتے رہو پھر بھی شان مصطفیٰ پہ یہ حدیث بڑی ہے. اللہ نے کہا میں نے اپنے حبیب کے سینے کے پسینے سے سارے انبیاء کو بنا دیا. 5 سال کی جب عمر مبارک ہوئی نبی معظم تو مکہ میں لوگ مکہ کے پریشان کہ بارش نہیں ہوئی. اب ہر قبیلے کا اپنا اپنا خدا تھا. مکہ کے باہر ہر قبیلے والے اپنے خدا کو لے کر آئے. اب آپس میں کہتے ہیں ہم تو اپنے خداؤں کو لے آئے. قریش والے اپنا خدا کہاں سے لائیں گے؟ 3 قبیلوں کے سردار گئے حضرت ابو طالب کے گھر میں. دروازے پہ دستک دی. ابو طالب مکہ میں قحط ہے ہم اپنے
سارے بولو جب بارش، دو بندے رہ گئے بارش جب نہ ہوئی نہ یہ کہتے ہیں طالب تو اپنے خدا سے دعا مانگ. تنی والو حضرت ابو طالب کی معرفت ایمان پہ کائنات قربان کر دوں. حضرت ابو طالب مکہ کی پہاڑی پہ چلے گئے اور 5 سال کے محمد مصطفیٰ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر کے کہتے ہیں خالق اللہ تجھے محمد کے ہاتھوں کا واسطہ بارش کو نازل فرما. ابو طالب نے بھی دعا مانگی تھی کہ مکہ بارش سے بھر گیا تھا. آوازیں تو ہی گئی، آوازیں تو ہی گئی. اے محمد جس طرح آج ابو طالب نے تیرے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگی ہے نا، تو نے احسان رکھنا نہیں، تو نے بھی غدیر کے میدان میں اس کے بیٹے کا ہاتھ بلند کر کے اعلان کرنا ہے جس کا میں مولا اس کا علی. اگر مسلمان علی ولی اللہ پڑھ دیتے، علی کی علی بیٹیاں شام کے بازار نہ ہوتی. کھا گیا شام کا بازار سادات. ذاکرین علماء ہر عزادار اپنی ماں کی گود سے ایک حدیث سنتا ہے کہ امام سجاد خون رویا کرتے تھے. میں نے جب آواز امام سجاد علیہ السلام خون، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ حسین کا یہ غریب بیٹا خون کب رویا. شام غریباں آل محمد کی مستورات کی چادریں اتری نا، امام سجاد برداشت کر گئے خون نہیں ہوئے. کربلا سے کوفہ کا بازار عبور کیا، تیرا میرا چوتھا امام خون نہیں رویا. عزادارو کون ماتم کرے گا؟ کوفہ سے لے کر شام تک سجاد چپ کر کے آتا رہا، امام سجاد خون نہیں روئے. عزادارو ہو سید اور جملے پہ ماتم نہ کرے. شام کے صدر دروازے پہ امام سجاد نے جب مختلف اذانیں سنی نا، عالیہ بی بی فرماتی سجاد بیٹا اور میں نے کتنی اذانیں سنی ہیں. امام سجاد نے ساتھ والے سپاہی سے پوچھا او ظالم اور کتنی اذانیں سنی ہیں؟ یہ ظالم اس پہ خدا کی لعنت ہو. یہ دیکھ کر کہتے سجاد ابھی تک شام کا بازار نہیں سجا، ابھی تک شام کا بازار نہیں سجا. یہاں پر امام سجاد کی اور ساتھ والے سپاہی کی گفتگو ہو رہی تھی. اچانک شام کا صدر دروازہ کھلا. صدر دروازے کا کھلنا تھا، ایک حرامزادہ یزید کی طرف سے کوئی خط لے کر آیا. سید و خط امام سجاد کے ہاتھوں پر آنا تھا جو کربلا خون نہیں رویا، کوفہ خون نہیں رویا، شام کے بازار میں خون نہیں رویا. جیسے یزید کا خط امام سجاد کے ہاتھوں پر آیا نا، جگر پھٹ گیا، آنکھوں سے خون شروع ہو گیا. عالیہ بی بی فرماتی سجاد اب کیوں خون روتا ہے؟ امام سجاد فرماتے بھوپی اماں شام کا بازار دیکھ. تیری توجہ دینا، شام کا بازار دیکھ. اماں یہاں سے مرد عبور نہیں کر سکتے،